جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو بس ہے محبوب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیریے۔ وحیث ما کنتم، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی جانب سے حق اور سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے اعمال و کردار سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام کو جو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا ہے، اس قبلے کی تبدیلی کے حکم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ کو خبر دی کہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قبلے کو تبدیل فرما دے گا، آپ کو حکم دے گا کہ وہ آپ اس قبلے سے کسی اور طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ کس رخ کی طرف اپنا قبلہ بدلنے کا حکم دیا جائے، بس یہ کہا گیا اور یہ بتایا گیا کہ بس آپ کو قبلے کی تبدیلی کا حکم ملنے والا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اس حکم کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف اپنی نظر بلند فرماتے اور وحی کا انتظار فرما رہے تھے، اور دل میں یہی چاہت تھی کہ وہ جس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جانے والا ہے، کاش کہ وہ قبلہ مسجد حرام ہو کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کی بار بار نظر اٹھانے کو دیکھا اور آپ بار بار آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا اور وہ بھی نماز کے دوران ہی، تو رب کائنات نے نماز کے دوران ہی یہ وحی نازل فرمائی، یعنی یہ وہ آیات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اس حالت میں نازل فرمائی، اس کیفیت میں نازل فرمائی کہ جب حضور اکرم علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے اور بار بار آسمان کی طرف اس وحی کے انتظار میں دیکھ رہے تھے، تو اسی نماز کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اے محبوب، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیریں گے کہ جو قبلہ آپ کو راضی کر دے، جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اور پھر حکم ہوا کہ بس آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر دیں۔ تو گویا کہ رب کائنات اس بات سے بھی واقف تھا کہ نبی کریم علیہ السلام آسمان کی طرف کیوں بار بار دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی چاہت کو بھی دیکھ رہا ہے کہ حضور کون سا قبلہ چاہتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیریں گے کہ جو آپ کو راضی کر دے گا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں سے حکم ہوا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، جس خطے میں بھی ہو، زمین کے کسی بھی حصے میں بھی ہو، تم پر لازم ہے کہ جیسے ہی تم تک حکم پہنچے تم اپنے رخ کو بدل کر مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی مسجد قبا کی بستی میں ایک صحابی جب یہاں سے نماز کی ادائیگی کے بعد اور قبلے کی تبدیلی کے بعد جب قبا میں پہنچے تو وہاں لوگ نماز عصر ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہی مسجد کے باہر کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدل کر مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ تو جیسے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تو وہ جتنے بھی افراد اس مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے وہ سارے کے سارے قبلے کی جانب مسجد حرام کی جانب اسی نماز کی حالت میں انہوں نے رخ کیا، اور انہوں نے اپنے قبلے کو تبدیل کر کے باقی نماز
ایسا نہیں ہے کہ چند سالوں میں ہی جس نے اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے چند سالوں میں ہی اپنے کتاب تبدیل کر دیں، یہ چند سالوں میں اپنا نبی یا اپنا خدا ہی بدل دیں، تو اس قسم کے اعتراض مسلمانوں پہ کیے جانے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اعتراضات کا جواب یہاں دیا کہ یہ لوگ جانتے ہیں، یہ تمام اعتراض کرنے والے اس بات سے واقف ہیں کہ یہ حکم جو قبلے کی تبدیلی کا ہے یہ ان کے رب کی جانب سے حق اور سچ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم کی تبدیلی کا، قبلے کی تبدیلی کا حکم تو مسلمانوں کو دیا جائے، رسول کائنات علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، یہ یہودی اس بات سے کیسے واقف تھے یا نصرانی اس بات سے کیسے واقف تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم سچا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ یہ مسجد حرام حضرت ابراہیم کا قبلہ ہے، اور آخری جو پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائیں گے وہ ملت ابراہیمی پر ہوں گے اور ان کا قبلہ بھی وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم کا ہے۔ تو یہ انہیں اپنی کتابوں میں پہلے ہی اس بات کا ذکر انہوں نے پایا اور انہیں اس بات کا علم تھا کہ قبلہ تبدیل ہونا ہے اور مسلمانوں کا رخ مسجد حرام کی جانب ہونا ہے۔ دوسرا اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو یعنی نبی کریم علیہ السلام کو وہ بہترین طریقے سے پہچانتے ہیں، آپ علیہ السلام کی علامات کو، آپ کی نشانیوں کو وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے اور وہ اس بات سے واقف تھے کہ حضور سچے نبی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو سچا رسول ہو اس کا پھر کوئی بھی حکم اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو جہاں وہ یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو وہیں اس کے ذمہ میں انہیں یہ بھی ماننا ان پر لازم ہے کہ یہ احکام بھی جو قبلے کی تبدیلی کے نازل ہوئے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی حق اور سچ احکام نازل کیے گئے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ بَنِي آدَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَهُ۔ اے لوگ آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یعنی آپ علیہ السلام نے قبلہ تبدیل کر لیا، اب حضور کی خواہش تھی کہ اس قبلے پر پوری کی پوری انسانیت جمع ہو جائے، آپ کی خواہش تھی کہ تمام اہل کتاب مسلمان ہو جائیں اور اسلام کے دامن میں آ کر وہ تمام کے تمام بھی مسجد حرام کی جانب رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی اس خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں فرمایا کہ وَلَئِنْ أَتَاكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِكُلِّ آیَةٍ، اے لوگوں آپ ان اہل کتاب کو تمام معجزات دکھا دیں، آپ ان کو تمام نشانیاں آپ ان کے سامنے لا کے رکھ دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَهُ، کہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یہ آپ کے قبلے کی جانب ہرگز نہیں کریں گے، وَمَا نَتَّبِعُوا قِبْلَتَهُ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی بالکل نہیں کریں گے، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ، اور ان میں سے بعض کے بھی یعنی وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلوں کی پیروی نہیں کرتے، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں اور پھر ان سے گزشتہ امتوں ان سے پہلے کی امتوں کے قبلوں میں تبدیلی ہوتی تھی، وہ اس طرح کے یہودیوں نصرانیوں کا قبلہ مسجد بیت المقدس رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ رہا، ایسے ہی کچھ امتوں کا قبلہ خانہ کعبہ اور کچھ کا قبلہ بیت المقدس رہا، تو یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے قبلوں کی پیروی نہیں کرتے، تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی بھی ہرگز نہیں کریں گی، اگرچہ آپ دنیا بھر کے معجزات لا کے انہیں دکھا دیں، آپ جیسی چاہیں نشانیاں انہیں لا کے دکھا دیں، یہ ہرگز پیروی نہیں کریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے علم آنے کے بعد ان کی پیروی کی، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ حکم صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہر اہل علم کے لیے ہے کہ ہر وہ شخص کے جسے اللہ نے علم عطا کیا وہ علم کے حصول کے بعد علم کے موجود ہونے کے باوجود وہ پھر بھی ان یہودیوں اور نصرانیوں کی پیروی کرے، ان کی اتباع کرے، چاہے وہ قبلے میں ہو، معاشرت میں ہو یا دنیا کی اور کسی بھی حوالے سے ان یہودیوں اور نصرانیوں
ارشاد ہوا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ انہیں پہچانتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ حق کو جانتا بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کہ جنہیں ہم نے کتاب کی وہ انہیں پہچانتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ انہیں پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں؟ تو یہاں مفسرین کرام نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بیان کی گئی کہ وہ قبلے کی تبدیلی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اور دوسری اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ وہ حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچانتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں نے ان کا یوں سمجھ لیجیے کہ بڑے مذہبی رہنما کے اعتبار سے وہ مشہور تھے، اور مدینہ منورہ میں رہائشی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے۔ دل میں ارادہ یہ تھا کہ تمام نشانیاں تو ہم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہودی عالم تھے تو توریت کا مکمل علم اللہ نے نہیں عطا کیا تھا، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ نشانیوں پر حضور پورے اترتے ہیں یا نہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاصل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی جیسے کہ چہرے پر نظر پڑی تو نبی کریم علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا اور حضور اکرم علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم تمہاری نشانیوں پہ پورے اترتے ہیں؟ یعنی یہ جو اپنے دل میں خیال کر کے آئے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے اسی خیال کے مطابق سوال کر دیا کہ کیا تم نے ہمیں اپنی نشانیوں کے مطابق پایا؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر فوراً یہ عرض کی کہ خدا کی قسم یہ چہرہ کبھی کسی چھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہی وہ شخص ہیں کہ جب یہودیوں سے نبی کریم علیہ السلام کا مناظرہ ہونے لگا تو وہ یہودی توریت حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، کسی قتل کے کسی معاملے کا، قتل کا کوئی کیس تھا جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کتاب لاؤ، اس میں بھی یہی حکم ہے۔ تو وہ جب اپنی کتاب لے کر آئے تو انہوں نے جس طرح ہمارے یہاں قرآن کی آیت ہے ویسے ہی توریت کی جو آیت تھی اس آیت کے ایک حصے پر انگلی رکھی جو وہ چھپانا چاہتے ہیں اور جو دکھانا چاہتے تھے وہ انہوں نے دکھایا، اور باقی حصے پر انگلی رکھ کے اسے چھپانے کی کوشش کی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن سلام حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، انہیں چونکہ توریت کا علم تھا تو انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ تم اس سے آگے کی جو آیت ہے اس پر سے انگلی کو نہیں ہٹائی، اور جب انگلی ہٹائی گئی تو وہی حکم موجود تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد پھر ان سے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے ہمیں ایسی کی آیت ہمیں عطا فرمائی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ہم نے جنہیں کتاب عطا فرمائی تو وہ اس رسول کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں خدا کی قسم میں حضور کی اتنی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھ چکا کہ میں حضور کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے جانتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی ذات و صفات کے حوالے سے توریت میں اس قدر تفصیل سے موجود ہے کہ میں اپنی اولاد کو انسان جتنا جانتا ہے میں اس سے زیادہ حضور کو پہچانتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور میں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام کی تمام تر صفات، آپ کی تمام تر خوبیاں اور کمالات توریت، زبور، انجیل اور دیگر تمام مصاحف میں موجود ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچانتا ہو. رب نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یہ اس نبی کو پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو پہچانتا ہو. اپنے آپ کو پہچاننا بھی تو انسان اپنے آپ کو لازمی پہچانتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں انسان اپنی اولاد سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا اور پہچانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اولاد کی طرح اولاد سے زیادہ جانتے ہیں، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اپنے آپ سے زیادہ جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کی جو اپنے آپ کی جو پہچان ہوتی ہے، انسان جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ پیدائش کے بعد سے نہیں پہچانتا، بلکہ وہ ہوش سنبھالنے کی عمر کے بعد سے اپنے آپ کو جانتا ہے. تقریباً کوئی 4 سے 5 سال کی عمر کے بعد سے انسان کو پھر اپنے کچھ باتیں یاد رہنا شروع ہوتی ہیں کہ جو انسان کو پھر آگے زندگی تک یاد رہ جاتی ہے. انسان کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ 2 سال کی عمر میں اس کے ساتھ کیا ہوا، 1 سال کی عمر میں اس کے ساتھ کیا ہوا. جبکہ اولاد کو واحد چیز ہے کہ جو پیدائش سے لے کے موت تک وہ انسان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے اور انسان اس کے ہر لمحے سے واقف ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں مبالغہ اولاد سے تشبیہ دی کہ اگر اپنے آپ سے تشبیہ دیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے بچپن سے کوئی واقف نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے تشبیہ دے کے بتا دیا کہ میرے نبی علیہ السلام کی محمد سیرت کو یہ اس طرح جانتے ہیں اور یہ محمد سیرت سے محمد ذات سے اس طرح واقف ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنی اولاد کی ذات سے واقف ہوتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے اور حق کو چھپاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ اس حق کو جانتے ہیں. حق کو چھپانے والے کون ہیں؟ حق کو چھپانے والے یہودیوں اور نصرانیوں کے وہ تمام ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی علامات کو لوگوں سے چھپایا. جب سوال کیا گیا حضور اکرم علیہ السلام کی بعثت سے قبل یہی یہودی اور یہی عیسائی ہوتے تھے کہ جو مکہ کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ تمہارے درمیان ایک نبی نے آنا ہے. اس عرب کی اس خطے میں ایک آخری پیغمبر کا آنا باقی ہے اور اس کے آنے کا وقت بھی ہو گیا. یہ اس انداز میں مکہ کے لوگوں کو بتایا کرتے ہیں یہی یہودی اور عیسائی. یہاں تک کہ جب حضور کی ولادت مبارکہ ہوئی تو یہی یہودیوں میں سے جو سب سے بڑا عابد تھا وہ مکہ کی پہاڑیوں پہ چڑھ گیا اور اس نے پہاڑی پہ چڑھ کے جا کے اعلان کیا کہ مکہ کے لوگوں جس نبی کا انتظار تھا اس نبی کی ولادت ہو چکی ہے. یہ جس حد تک حضور کو پہچانتے تھے، لیکن اب حق کو انہوں نے کہاں چھپایا؟ جب حضور کی ولادت ہوئی، آپ علیہ السلام کی ولادت کے بعد 40 سال کا عرصہ گزرا، حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا. اب جب نبوت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے جو سب سے پہلے جو حضور کی نبوت کا انکار کرنے والے تھے وہ یہی یہودی اور عیسائی تھے، جو حضور کی آمد کی خبر دیتے تھے، جو بتاتے تھے کہ حضور آنے والے ہیں. سب سے پہلے انکار کرنے والے یہی یہودی اور عیسائی تھے. اب جب انہوں نے انکار کیا تو لوگ جنہیں یہ بتاتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے وہ سارے لوگ ان کے پاس آتے کہ تم نے یہ نشانی بتائی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جا رہی ہے، تم نے فلاں نشانی بتائی تھی وہ ان میں پائی جا رہی ہے، تم نے فلاں نشانی بتائی وہ بھی ان میں پائی جا رہی ہے، تم نے ان کا یہ نام بتایا وہ بھی ان کا نام ہے، تم نے ان کی یہ نشانی بتائی کہ وہ دور یتیم ہے وہ نشانی بھی پائی جا رہی ہے کہ یتیمی کی حالت میں دنیا میں پیدا ہوئی. تو یہ تمام نشانیاں جو تم نے ہمیں بتائی وہ ساری نشانیاں تمہیں میں پائی جا رہی ہیں اور تم ہی ہمیں بتاتے تھے کہ نبی کا آنا باقی ہے. تو اب تم ان پر اسلام کیوں نہیں لاتے؟ تمہیں کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ یہودی علماء جو تھے وہ پھر ان لوگوں سے کہتے ہاں یہ ساری نشانیاں تو پائی جا رہی ہیں لیکن نبی یہ وہ نہیں ہے کہ جن کا ہمیں انتظار تھا، یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا ہمیں انتظار تھا. ایک اور نے آنا باقی، ایک اور ابھی آنا باقی.
سے انکار کا اور حضور کی بعثت کے بعد ایک اور نبی کی آمد کا، تو وہ یہودیوں نے دروازہ کھولا تھا اور آج تک وہ دروازہ لوگ اس کھلے دروازے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہوا کہ جس گروہ کے ایک عالم دین نے یہ اعلان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی اور پیغمبر آ جاتا ہے تو اس سے حضور کی ختم نبوت پر کوئی حرج نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہمارے یہاں کے ایک گروہ نے فرقے کے عالم دین کا قول ہے جس کی وجہ سے وہ پر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ بھی لگایا ہے۔ تو ان کا یہ قول کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد ایک اور پیغمبر کے آنے کے بعد آنے سے حضور کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہی یہودیوں کی سوچ یہاں تک ہمیں کھینچ کے لائی ہے۔ اب اس سوچ کا فائدہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اٹھایا کہ جب یہ ایک چیز لوگوں کے درمیان لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ حضور کے بعد نبی کے آنے سے حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اب آپ 100 نبی لا کے کھڑے کر دیجیے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوچ تو دلوں میں بیٹھ گئی کہ حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، اب 100 نبی لا کے کھڑے کر دیں، لوگ مانتے چلے جائیں کہ حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ختم نبوت سے انکار، یہ جو ہم عقیدہ ختم نبوت کو اہمیت سب سے زیادہ دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دروازہ یہودیوں نے کھولا تھا۔ یہ یہودیوں نے اس کی ابتدا کی تھی کہ حضور کے بعد ایک اور نبی نے آنا باقی ہے۔ اگر وہیں سارے یہودی اس بات کا اقرار کر لیتے کہ ہاں وہ پیغمبر کی جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں وہ پیغمبر یہی ہیں اور ابھی ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، تو ساری انسانیت حضور کی ختم نبوت پر متفق ہو جاتی ہے۔ جب ساری انسانیت حضور کی ختم نبوت پر متفق ہوتی تو دنیا میں کسی کو ضرورت نہ ہوتی کہ وہ کسی اور نبی کا نبوت کا دعویٰ کرتا یا کسی اور نبی کی نبوت کا انکار کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا اور اس گروہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ حق کو چھپانے والے ہیں۔ پھر فرمایا الحق کو من ربک، کہ یہ قبلے کو تبدیل کرنا کہ آپ کے رب کی جانب سے حق اور سچ فیصلہ ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو اے محبوب آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اور یہ صرف حضور کو خطاب نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کو خطاب ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم یہ آپ کے رب کی جانب سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ کسی بھی طور پر شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اب شک وہ چیز ہے کہ جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ شک تو ایک وسوسہ ہے جو شیطان ڈالتا ہے اور انسانی دل اسے قبول کرتا ہے۔ انسان لاکھ چاہے کسی چیز کے بارے میں شک نہ کرے، اس پر قابو نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسان کو حکم کیوں دیا؟ کیونکہ انسان تو ان احکام کا مکلف اور پابند ہے کہ جس پر اس کا اختیار ہے۔ جن چیزوں پر اس کا اختیار بھی نہیں، اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ انسان کو ان چیزوں پر پابند کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شک نہ کرنے پر انسان کو کیسے پابند کیا کہ جب یہ شک انسان کے اختیار میں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابند اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شک کو دور کرنے کے لیے ہزارہ قسم کے دلائل عطا فرما دی، اور شک کو دور کرنے کا راستہ بھی ہمیں بتا دیا کہ اگر کبھی ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قبلے کی تبدیلی کے بارے میں، حضور کی ذات کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، رب کی ذات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کسی بھی دین کے کسی بھی حکم کے بارے میں شک پیدا ہو تو رب نے دلائل کا انبات لگا دیا ہے۔ ان دلائل کو دیکھتے جائیں، اپنے شک کو دور کرتے جائیں۔ تو گویا کہ رب نے یہاں جو حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو شک سے پاک رکھو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کا خیال اور وسوسہ ذہن میں آنے لگے فوراً دوڑ کر رب کی عطا کیے گئے دلائل کو دیکھو، پڑھو، سمجھو، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس شک کی اس کیفیت سے تمہیں باہر نکالے۔ الحمدللہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 تک کا ترجمہ تفسیر و تشریح بیان کی گئی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل